सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं ज़िशान मलिक। हेडलाइंस आपने जाने, यहाँ पर बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आर्मी चीफ की तकर्री करेंगे। फॉरेन फंडेड फितने की धौंस धमकी और डिक्टेशन पर तकर्री नहीं होगी। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने आर्मी चीफ, हसास इदारों की क़यादत, चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत दीगर को निशाना बनाना ब्लैक मेलिंग करार दे दिया। एलामी के मुताबिक ये रवैया कतन सियासी नहीं बल्कि साजिश का हिस्सा है जिसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आइन और कानून में वाज़ेह है कि आर्मी चीफ समेत दीगर ओहदों पर तकर्री वज़ीर आज़म का दस्तूरी इख्तियार है। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने इमरान खान का जल्द इलेक्शन का मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया। कहा कि इंतखाबात कब होने हैं इसका फैसला हुकूमती इत्तेहादी जमातें करेंगी। किसी जत्थे को ताकत की बुनियाद पर फैसले मुसल्लत करने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। कानून हाथ में लेने वालों से आइन और कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, कायद नून लीग नवाज शरीफ के खिलाफ बयान और इल्जामात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। और इसी पर बात करेंगे, सीनियर दर्जाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, ये तो कह दिया गया है कि तकर्री जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने करनी है, यानी जो मुतालबा इमरान खान साहब कर रहे हैं, जो उम्मीद लगा के शायद बैठे हुए हैं कि वो आएंगे, हुकूमत बनाएंगे और उसके बाद आर्मी चीफ का तकर्रुर करेंगे, वो तो अब उनकी उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं इस एलामिया के मुताबिक भी। मेरे ख्याल से इसके बारे में तो शट अप कॉल उनको कई दफा दी जा चुकी है पहले भी। अगर आपको याद हो, प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 से 3 दफा कहा है। फिर उसके बाद यानी और दीगर लीडर जो हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी कहा है। तो उनको समझ आ जानी चाहिए कि अब अपॉइंटमेंट ऑफ नेक्स्ट आर्मी चीफ जब भी होगा उसमें उनका कोई रोल नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस एलामिये की जरूरत थी, लेकिन बहरहाल एलामिया ने तो और ज्यादा दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि खान साहब ये भूल जाएं, आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे ख्याल से उनको समझ आ जानी चाहिए, वो ऐसे उम्मीदें लगा के बैठे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ना तो इलेक्शन जल्दी होने जा रहे हैं जो उनकी ख्वाहिश है। भाई साहब, कतरा कलामी के लिए माजरत, समझ आ जानी चाहिए, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन क्या इमरान खान साहब के माजी को और हाल को देखते हुए आप समझते हैं कि उन्हें समझ आ जाएगी? नहीं, वो मेरे ख्याल से इससे मुबर्रा है, उनको समझ उनके पास है ही नहीं अकल नाम की कोई चीज। क्योंकि जिस इलेक्शन को वो कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल की है, वो जरा मार्जिन देखिए इन टर्म ऑफ वोट के, उनको कितने पड़े हैं तमाम सीटों पे और अपोजिशन को कितने पड़े हैं, तो बहुत कम मार्जिन है। तो वो जो उनका ख्याल था कि 24 करोड़, वो 24 करोड़ कहते हैं, वैसे तो 22 करोड़ आबादी है, 24 करोड़ अवाम उनके पीछे खड़े हैं, उनके एक कॉल पे बाहर निकल आएंगे, उनका दिमाग मेरे ख्याल से उससे भी दुरुस्त हो जाना चाहिए। ठीक है सर, इसी पर सीनियर तज्ज़ियाकार मियां ताहिर साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मियां ताहिर साहब, आपका टेक इस पर। एलामिया जारी कर दिया गया और इमरान खान साहब जो उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं कि वो आकर नए आर्मी चीफ का तकर्रुर करेंगे, अब उनको एक मैसेज चला गया और वो क्या मैसेज लाउड एंड क्लियर है, इमरान खान साहब उससे समझेंगे? देखें जी, पीडीएम ने जो अलामिया जारी किया है, ठीक है, उन्हें अलामिया जारी करना ही चाहिए था। इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देना ही होता है। लेकिन ये देखें, पीडीएम का काम नहीं है। जो इमरान खान है उनका मुखातब पीडीएम थोड़ी है इस वक्त। वो जो है सो हैं, वो तो कहते हैं कि उनके साथ बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो मुज़ाकरात जिनके साथ चल रहे हैं और वो एक तकर्री पे बात हो रही है। अब उस तकर्री पे अगर गवर्नमेंट के पास कोई क्लियर स्टैंस है, कोई पोजीशन है, तो वाजे कर दे। नहीं है तो फिर वो उनके साथ है और वो उनके साथ है। इनका तो मेरा ख्याल है इसमें लेना देना नहीं है। ये अगर इन्होंने कुछ करना है तो ये अपने साख की तरफ तवज्जो दें और पब्लिक में जाएं और ये छुपने छुपाने वाला काम छोड़ दें। और ये जो इस तरह के बयानात हैं, इससे कुछ नहीं होता। वो इस वक्त ऑन द टो है इमरान खान, वो हैं, और वो जिनको चैलेंज करना उनको चैलेंज कर रहे हैं। वो उनको जवाब देना नहीं चाहते, इसलिए शायद कि वो भी शायद यही चाहते हैं। तो ये अपनी फिक्र करें, ये इमरान खान को जवाब इस तरह के देने से कुछ नहीं होता, इस तरह के बयानात जारी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये खुद जाके लंदन में बैठ जाएंगे और पब्लिक में नहीं जाएंगे इसलिए कि जी हम कैंपेन नहीं करेंगे, तो हम कहेंगे हमने कैंपेन नहीं की, इमरान खान ने कैंपेन की, उसकी सीटें दी, उसने जीत ली। ये कोई सवाल, ये कोई जवाब नहीं है और ना ही ये पब्लिक। मियां ताहिर साहब, अगर कैंपेन की बात की जाए तो इमरान खान साहब ने 50 से ज्यादा जलसे किए, उसके बावजूद वो उतना टर्नआउट नहीं ले सके, उतने लोगों को बाहर नहीं निकाल सके, उल्टा अपनी कौमी असेंबली की 2 नशिस्तें भी खो बैठे हैं। देखिए, वो हुआ है, वो इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो 2 नशिस्तें खो बैठे और उनकी 2 नशिस्तें बढ़ गई हैं। अब अगली फिर इलेक्शन होगा, इन्हीं सीटों पे
تو پھر PDM کی سیٹیں بڑھ جائیں گی. یہ لیکن یہ والا جو ان کو مل رہا ہے ایج مل رہا ہے یہ تو آٹومیٹک مل رہا ہے, اس میں ان کا کیا رول ہے؟ صحیح. وہ تو کوئی کہیں باہر نکلا کہیں دکھائی دیا آپ کو, کیوں نہیں بھائی دکھائی دیا؟ الیکشن ہو رہے تھے کیوں نہیں آئے آپ لوگ؟ یہ کیا بیانات دینے سے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں؟ یا آپ کو ہیرو بن جائیں گے یا آپ کی بات مانی جائے گی؟ بالکل نہیں مانی جائے گی بھائی, پبلک آپ کی بات نہیں مانتی, اس لیے کہ آپ اندر بیٹھے ہوئے ہیں, کمروں میں بیٹھ گئے ہیں آپ, کوئی لندن میں بیٹھ گیا ہے, کوئی ادھر چھپ گیا ہے. یہ چھپنے والی بات اور یہ والا جو طریقہ کار ہے اور یہ کوئی بیانیہ نہیں ہے, جس کا بیانیہ ہے اسی کا ہے, صحیح. جو باہر ہے اسی کا بیانیہ ہے. ٹھیک ہے آپ 100 بہانے لے آئیں جی کہ یہ گورنمنٹ تھی ہماری, تو گورنمنٹ میں ہمیشہ بندہ لوز کرتا ہے, اور یہ جی ہم نے چونکہ مہنگائی ہمارے ہاتھوں ہوئی ہے, ہم نے ریاست بچائی ہے. بھائی تو لوگوں کو بتاؤ جا کے, آپ کو کسی نے روکا یہ والی بات بتانے سے کہ ہم نے ریاست بچائی ہے, ہم نے سیاست نہیں بچائی؟ یہی تو بتا دو جا کے کسی کے, ہاں کسی کے پاس جاؤ, اس کو بتاؤ جا کے کہ ہم نے بھی ریاست بچائی ہے. کچھ لوگ تو تم پہ یقین کریں گے نا, اور وہ تو ظاہر ہے کہ آپ کو ووٹ بھی پڑے ہیں, 70-80 ہزار ووٹ لوگوں نے گھر بیٹھے آپ کو دے دیا ہے, لیکن آپ کو تو کوئی توفیق نہیں ہوئی. یہ تو لوگوں نے دیا, ووٹ خود سے دے دیا آپ لوگوں کو, اس کے باوجود کہ آپ لوگ نہ اپنا بیانیہ بنا سکے ہیں, نہ اس کا دفاع کر سکے ہیں, اور بیٹھے ہوئے ایک بیان جاری کرتے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان بیان بازیوں سے اور ان پریس ریلیزز سے. یہ پبلک میں جانا پڑے گا آخر. اگر آپ نے 2 مہینے یا 10 مہینے بعد جانا ہے تو آج بھی جائیں, آپ کو کسی نے روکا نہیں ہے. آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کی کیا مجبوریاں تھیں, اور اگر آپ اپنی مجبوریاں نہیں بتا سکتے اور اچھے ماحول میں آپ صرف لوگوں کا سامنا کر سکتے ہیں, تو یہ لیڈرشپ نہیں ہوتی. لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو عوام کو ہر برے اور اچھے وقت میں ساتھ لے کے چلے اور ان کو بتائے کہ بھائی یہ صورتحال ہے, یہ حالات ہیں, لوگ آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں, تو اس لیے اتنے ووٹ آپ کو مل گئے. اور اگر لوگ آپ کو ووٹ دے رہے ہیں تو ان کے ووٹ کا خیال کریں, ان کی رائے کا احترام کریں. یہ جو چھپنے والے جو آپ نے جو بنایا ہوا نا طریقہ کار, اس کو چھوڑیں, اور یہ بیان بازیاں آپ کی کسی کام نہیں ہیں. ٹھیک ہے. میاں طاہر صاحب اور سلیم بخاری صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. عمران خان نے لانگ مارچ کی تاریخ آج بھی نہیں دی. نیوز کانفرنس میں کہا کہ ان کا مارچ اکتوبر سے آگے نہیں جانے والا, کسی بھی وقت لانگ مارچ کا اعلان کر دیں گے. کہا کہ ان کی تیاری مکمل ہے, حکومت کے پاس چند روز ہیں, الیکشن نہیں کرائے گئے تو لانگ مارچ ہوگا. یہ بھی کہا کہ بیک ڈور مذاکرات ہو بھی رہے ہیں اور نہیں بھی ہو رہے. اب تک جو بھی بیک ڈور ہوا اس میں کچھ واضح نہیں ہے. مارچ اکتوبر سے آگے نہیں جانے لگے, یہ اب سے لے کے اکتوبر میں کسی ٹائم اناؤنس کروں گا. ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ ہے ٹائم آپ کے لیے الیکشن اناؤنس کرنے کا. اگر آپ نہیں کریں گے یہ میں مارچ کروں گا. مارچ کی میری تقریباً تیاری مکمل ہے, اور میں یہ کسی وقت بھی چند دنوں کے بعد میں یہ اناؤنس کر دوں گا. مذاکرات کیا میں کہوں کہ ہو بھی رہے ہیں, نہیں بھی ہو رہا ہے, یعنی ان کے اندر ابھی تک کوئی جو بھی تھوڑی ہماری بیک چینلز پہ ہوا ہے, کوئی اس طرح کی کلیئرٹی نہیں ہے ابھی تک. جو ہماری تیاری ہے وہ یہ جو بھی کریں گے یہ فیل ہو جائیں گے. موقع ہی نہیں مل رہا یہ چیزیں کرنے کا جو میں کر رہا ہوں. وزیراعظم محمد شہباز شریف سے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ملاقات کی. ملاقات میں ملک کی سیاسی و مجموعی صورتحال پر بات چیت ہوئی. ضمنی الیکشن میں عمران خان کی جیت اور PDM کی شکست کی وجوہات پر بھی گفتگو ہوئی. دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ کسی کی دھمکی سے مروب نہیں ہوں گے. وزیراعظم نے کہا کہ کسی کو جتھے کی صورت میں اسلام آباد پر چڑھائی کی اجازت نہیں دی جائے گی. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بڑی خبر دی ہے. ان کا کہنا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس میں اہم گرفتاریاں ہوں گی. 24 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن فیصلے کے بعد کارروائی ہوگی. مزید تفصیلات جانتے ہیں اویس کیانی سے, جو کہ اس وقت اعظم نذیر تارڑ کے ساتھ موجود ہیں. جی اویس. سر یہ بتائیں کہ کیا حکومت کیا کر رہی ہے, جو کیسز تھے جتنے فارن فنڈنگ کا تھا, اس کے بعد توشہ خانہ کا تھا, دیگر جو معاملات تھے جس پہ کمیٹیز بنی تھی, اس کا آؤٹ کم کیا ہے, اور جس طرح آپ نے بات کی تھی کہ ہم پکا ہاتھ جو ہے وہ ڈالنے کی تیاری. فارن فنڈنگ میں دیکھیے جی انکوائری ہوگی, یہ انکوائری انویسٹیگیشنز میں کنورٹ ہو کے اس میں وارنٹس بھی ہیں, لوگوں پہ کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں, مزید ہوں گی. اس میں منی لانڈرنگ کی سیریس ایلیگیشنز ہیں, تو وہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ توشہ خانہ والا کیس ابھی الیکشن کمیشن میں پینڈنگ ہے.
اس کا فیصلہ ویٹڈ ہے، وہ آتا ہے تو اس پر بھی کارروائی ہوگی. جو انہوں نے نیشنل کرائم اتھارٹی سے 54 ارب کا ڈاکہ ڈالا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی نیشنل کرائم اتھارٹی کو UK میں لکھا ہوگا ہے. وہ جب جواب دیں گے اس کا تفصیل کے ساتھ. ہم دیکھیں کوئی چیز ایسی نہیں کرنا چاہتے جو قانون کے دائرے سے باہر ہو. یہ کرتے یہ تھے کہ پہلے جیل میں ڈالتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے آپ تفتیشیں کرتے رہیں گے. ہماری حکومت کی یہ پالیسی نہیں ہے اور ہم اس سے خائف بھی نہیں ہیں. انیسیٹی کھلا چھوڑا ہوا ہے، لیکن جب ہاتھ ڈلے گا قانون کا پکا ڈلے گا اور انشاءاللہ دنیا. اور سر میاں نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے جو لیگل ٹیم کو جو ٹاسک دیا گیا ہے اس حوالے سے کیا پیش رفت ہے اور کون اس کو دیکھ رہا ہے، کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں جی ان کی لیگل ٹیم ہے، امجد پرویز صاحب ان کے مین کیسز کو دیکھتے ہیں اور وہ انشاءاللہ العزیز اسٹریٹجائز کر کے جو وہ قانون کے مطابق کارروائی ہے وہ ضرور اس کے مطابق ہی چلیں گے. اور میاں صاحب تو بہت اچھا کیس ہے، خاص طور پر مریم نواز صاحبہ کی بریت کے بعد. اب تو اس کیس میں میرے خیال میں تفصیلی فیصلہ آئے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کورٹ میں جو سوالات اور جوابات دیے گئے ہیں اس سے آپ کی موجودگی میں آپ سب لوگ وہاں پہ تھے. یہ واضح ہو گیا کہ وہ کتنا بڑا کرپشن کا کیس ہے. پہلے ٹرائل کورٹ نے لکھ دیا تھا کہ اس میں کوئی کرپشن نہیں ہے، رئیسی کثر جو ہے وہ اپیل پہ نکل گئی. تھینک یو ویری مچ. PTI کے ممکنہ لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے حکومت نے کمر کس لی ہے. اسلام آباد کے ریڈ زون کے علاوہ بھی دیگر مقامات پر کنٹینرز کی تعداد بڑھا دی گئی ہے. وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے جتھا کلچر ناقابل قبول قرار دیا اور عزم دہرایا کہ اسلام آباد پر حملہ آور ہونے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. روزینہ علی کی رپورٹ اسی بارے میں. اسلام آباد میں ایک بار پھر انتظامیہ کنٹینرز جال بچھانے میں مصروف ہو گئی. تحریک انصاف کے ممکنہ دھرنے لانگ مارچ کے پیش نظر کئی مقامات پر مزید کنٹینرز پہنچا دیے گئے. اسلام آباد ریڈ زون جانے والے راستوں پر کنٹینرز کی دیوار کھڑی کر دی گئی ہے. عمران خان کے اعلان کے ساتھ ہی ریڈ زون جانے والی اہم شاہراہیں بند کر دی جائیں گی. اسلام آباد سری نگر ہائی وے پر 0 پوائنٹ کے مقام پر کنٹینرز کی تعداد 4 سے بڑھ کر 30 کر دی گئی ہے. اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے پر بھی 0 پوائنٹ کے مقام پر کنٹینرز کی تعداد 30 کے قریب ہو گئی ہے. وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے جتھا کلچر کو ناقابل قبول قرار دے کر اسلام آباد پر حملہ آور ہونے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا عزم دہرایا. اور آپ نے جتھا کلچر کو پروموٹ کرتے ہوئے اگر آپ نے لانگ مارچ یا اسلام آباد پہ چڑھائی کا فیصلہ کیا تو آپ کو بہت منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور پوری طاقت سے جو ہے وہ آپ کو پوری طرح سے جو ہے وہ فیس کیا جائے گا. اور یہ مت سمجھیں کہ یہ جتھا کلچر جو ہے اگر آپ نے یہ اس کے اوپر عمل کیا تو یہ آخری بار ہوگا. یہ ابتدا آپ نے کرنی ہے، اس کا انجام جو ہے وہ پھر ہمارے پاس ہوگا. اسلام آباد میں فیض آباد کی مقام پر بھی بڑی تعداد میں کنٹینرز رکھے گئے ہیں. حکومت کو لانگ مارچ سے متعلق فیصلے اور شہریوں کو متبادل راستوں کا انتظار ہے. روزینہ علی 24 نیوز اسلام آباد. اسلام آباد کے تاجر لانگ مارچ اور دھرنوں سے تنگ آ گئے. تاجر برادری نے اسلام آباد لانگ مارچ کی مخالفت کر دی. اسلام آباد چیمبر نے شہر کو احتجاج فری شہر بنانے کا مطالبہ کر دیا. وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ سے ملاقات میں اسلام آباد چیمبر کے وفد کا کہنا تھا کہ لانگ مارچ اور دھرنوں سے معیشت اور کاروبار تباہ ہونے کا خطرہ ہے. انہوں نے اسلام آباد کو احتجاج فری شہر قرار دینے کے لیے پارلیمنٹ میں بل لانے کا مطالبہ کیا. امپورٹ کر رہے ہیں ایکسپورٹ نہیں کر رہے، ڈالر کیا چاند سے آئیں گے؟ بجلی اصلاحات، نائیداروں کی نچکاری، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے گروتھ ماڈل غلط قرار دے کر اصلاحات کرنے پر زور دے دیا. موبائل فون امپورٹ کر رہے ہیں پاکستان میں اسمبل بھی کر رہے ہیں تو ہر چیز امپورٹ کر رہے ہیں. ایک پیسے کا ایکسپورٹ نہیں کر رہے، ایک پیسے کی گاڑی ایکسپورٹ نہیں کر رہے، تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ڈالر کیا چاند سے آئیں گے؟ چینج نہیں ہوئی ہیں، اس پہ وہ ایگریمنٹ کے اوپر واپس آ گئے ہیں. وہ پیٹرول کے اوپر ٹیکس بڑھا کر. ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم ریٹیلرز کے اوپر بھی ٹیکس لگائے. میں نے لگایا تھا 41 ارب کا ٹیکس. وہ پھر اس وقت جب بجلی بڑی مہنگی ہو گئی تو بڑا وہ ہوا تو انہوں نے کہا ٹیکس واپس لو. تو میں نے 3 مہینے کے لیے واپس لیا اور 1 اکتوبر سے میں نے پھر کہا تھا کہ میں لگاؤں گا اور 27 ارب کا لگنا چاہیے وہ ٹیکس. کہ کہاں اگر آپ نوکری پیشہ لوگ دے رہے ہیں ٹیکس تو پھر دکانداروں کو بھی دینا چاہیے. میں 3000 روپے لگا رہا تھا، غلطی سے 6 لگ گیا لیکن 3000 روپے ٹیکس لگا رہا تھا. اب کیا ایک دکاندار جو ہے وہ 3000 روپے یعنی کہ 100 روپے روز کے ٹیکس بھی نہیں دے سکتا؟ کراچی میں ڈیری فارمرز کی منمانیاں، شہر قائد میں دودھ 20 روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا. دودھ کی قیمت 200 روپے فی لیٹر کی بلند سطح پر پہنچا دی گئی ہے. عوام مہنگائی کے نئے طوفان پر چیخ اٹھے ہیں. تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے. دودھ کی قیمت بھی عوام کی پہنچ سے دور ہونے لگی. سیلاب کی تباہ کاریوں کا بہانہ بنا کر دودھ کی قیمت میں ایک بار پھر 20 روپے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا. دودھ کی قیمت نے ڈبل سینچری مکمل کر لی.
रिटेल दुकानों पर 200 रुपए में फरोख्त होने लगा। महंगाई से तंग शहरियों का कहना है कि दूध महंगा हो रहा है। रोजाना इस्तेमाल होने वाला दूध भी पहुंच से दूर हो गया है। दूध वाले अपनी मर्जी चला रहे हैं, जिला इंतजामिया कहीं नहीं दिखाई देती। महंगाई से इतना परेशान हूँ कि बयान से बाहर है और मुझे हैरान होती है। एक ही मुल्क है, एक ही पाकिस्तान है। लाहौर में जो दही है वो 40 रुपये पाव है और यहाँ 70 रुपये पाव है। लाहौर में दूध बेटा 120 रुपये किलो है, यहाँ 200 रुपये किलो है। इतना फ़र्क क्यों है? कंज्यूमर और हम लोग बहुत परेशान है। खुदा के वास्ते गवर्नमेंट एक्शन ले। कमिश्नर प्राइस लिस्ट पर दूध 120 रुपए फी लीटर मुकर्रर है। दूध की कीमत में इजाफी 80 रुपए फी लीटर वसूल किए जा रहे हैं। एक माह कबल भी डेयरी फार्मर्स की जानिब से पेट्रोल की कीमतों को जवाज बनाकर 10 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया था। स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। अपडेट्स के अलावा विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।